دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں، بنت فاضلہ کا ہے اس ٹھار میں، دکن ہے نگینا انگوٹھی ہے جگہ، انگوٹھی کو حرمت نگینا ہے لگے، دکن ملک کھندن عجب ساز ہے کہ سب ملک سر اور دکن تاج ہے، دکن ملک بہت جے خاصا ہے، تلنگانہ اس کا خلاصہ، تلنگانہ اس کا خلاصہ۔ ناظرین آداب، پروگرام کی پچھلی کڑی میں ہم نے آپ کو دکن میں سلطنت قطب شاہی کی تاسیس اور اس سلطنت کے بانی سلطان قلی قطب شاہ کے حالات کی داستان سنائی۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ان کی وفات کے بعد اقتدار کی کشمکش کی داستان سناتے ہیں۔ سلطان قلی قطب شاہ کی موت دراصل طبعی موت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری سازش کے تحت انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ سازش کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کے بیٹوں میں سے ایک نامراد بیٹے نے کی تھی، عین اس وقت جبکہ سلطان انہی کی بنوائی ہوئی مسجد صفا کی تعمیر کے آخری مراحل کا معائنہ کر رہے تھے۔ دوران نماز انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آئیے اب یہ داستان بھی سن لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پروگرام کی پچھلی کڑی میں کہہ چکے ہیں کہ سلطان قلی قطب شاہ کے جملہ 6 بیٹے تھے۔ بڑا لڑکا حیدر قلی جو سلطنت کی جانشینی کے لیے نامزد تھا اور جس کی قابلیت کے ساتھ سلطنت اور والی سلطنت کی تمام امیدیں وابستہ تھیں، وہ باپ کی زندگی ہی میں مر چکا تھا۔ اس کے بعد سلطان قلی قطب شاہ نے اپنے دوسرے بیٹے قطب الدین کو ولی عہد کے لیے نامزد کیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قطب الدین میں کچھ من چلا پن تھا اور حکومت کرنے کا خاطر خواہ جذبہ بھی نہیں تھا، جو کہ ایک سلطنت کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے دوسرے بھائی جمشید قلی، عبد الکریم اور دولت قلی بہت تیز طبیعت اور حوصلہ مند واقع ہوئے تھے، اور یہ تینوں سلطنت کے دعوے دار تھے اور اپنے چھوٹے بھائی قطب الدین کا خاتمہ کر کے سلطنت پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ چھٹا اور سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم قلی تھا جو ان سب سے زیادہ لائق تھا۔ اس کے بلند کردار اور غیر معمولی قابلیت کی بدولت ان کے باپ سلطان قلی نے سلطنت کے بعض کاروبار اس کے سپرد کر رکھے تھے۔ چنانچہ سلطان قلی کے انتقال کے وقت وہ دیور کنڈا میں تھا۔ اسی اثنا میں سلطان کے بیٹے عبد الکریم نے اپنے باپ کی طویل العمری سے عاجز آ کر اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دی اور ملک کے باہر جا کر گولکنڈا کے محلات میں بڑا فساد برپا کر دیا۔ یعنی جب حدود سلطنت میں ایک نہ چلی تو وہ بیجاپور جا کر اپنے باپ کے خلاف باغیانہ مواد جمع کرنے کی کوشش کی۔
لیکن یہ تمام کوششیں برابر نہیں ہوئی اور وہ بالآخر بیجاپور ہی میں مر گیا۔ اس کی روش سے متاثر ہو کر جمشید قلی اور دولت قلی بھی آمادہ فساد ہو گئے، چنانچہ ان کی باغیانہ ذہنیت بھی سامنے آ گئی۔ اسی دوران دولت قلی سے بعض نازیبہ حرکات سرزد ہو گئیں، اسی وجہ سے لوگ اسے دیوانہ ملک زادہ کہتے تھے۔ ان دونوں کی نازیبہ حرکات کی وجہ سے سلطان قلی پر ان کی باغیانہ سرگرمی کا پردہ فاش ہو گیا اور سلطان قلی نے ان دونوں کو الگ الگ قلعوں میں قید کروا دیا تاکہ یہ دونوں آپس میں ملنے نہ پائیں اور بغاوت کی آگ نہ پھیلے۔ جمشید قلی گولکنڈہ قلعے میں اور دولت قلی بھونگیر کے قلعے میں قید تھے۔ چونکہ دولت قلی مرکزی حکومت گولکنڈہ سے بہت دور تھا، اسی لیے وہ بے بس تھا اور کسی سازش میں حصہ نہ لے سکتا تھا، اور بھونگیر ہی کے قید خانے میں عمر بھر رہا اور وہیں قید ہی میں مر گیا۔ لیکن جمشید قلی کا خود گولکنڈہ میں قید ہونا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ وہ اپنے بھائی دولت قلی سے کہیں زیادہ چالاک اور موقع پرست واقع ہوا تھا۔ اس نے جیل میں رہ کر بھی اپنے سارے ذرائع پیدا کر لیے اور ہر دم سازشوں میں مصروف رہنے لگا۔ اس نے قید ہی سے جال پھیلایا۔ اس وقت اس کے اپنے چھوٹے بھائی قطب الدین سے زیادہ ڈرنا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ قطب الدین جیسے کمزور آدمی کو راستے سے ہٹانا مشکل نہیں ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ اس کو اپنے باپ کی طرف سے تھی، جو قطب الدین کی طرف زیادہ مائل تھا۔ جمشید نے سوچا کہ اگر سلطان قلی قطب شاہ طبعی موت سے مرتے ہیں تو ظاہر ہے وصیت کے مطابق قطب الدین کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ ممکن ہے باپ اپنی زندگی ہی میں قطب الدین کو جانشین بنا دے۔ اسی لیے جمشید نے خود اپنے باپ کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہوئے ایک شخص میر محمود ہمدانی کو اس کام کے لیے مقرر کیا، جس نے موقع پا کر اس وقت جبکہ سلطان نماز پڑھ رہے تھے اچانک حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس وقت یہ مسجد صفا، جسے اس وقت جامع مسجد بھی کہا جاتا تھا، جو کہ سلطان قلی قطب شاہ کی بنائی ہوئی تھی، اور اس وقت کچھ حصے کی تعمیر اپنے آخری مراحل میں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان اس وقت معماروں کو ضروری ہدایات دے کر نماز میں مشغول ہوئے تھے کہ محمد ہمدانی کے حملے کا شکار ہو گئے۔ قلی نے اپنے والد کا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس نے ایک افریقی نژاد ہمدانی کو مامور کیا۔ اس نے حالت نماز میں قطب الملک کو شہید کیا، اور اس نے جب خبر دینے کی کوشش کی تو اس کا بھی قتل بے دردی سے جمشید قلی نے کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں وہ راز فاش نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود بھی قتل کی جو سازش تھی وہ بے نقاب ہوئی اور عوام تک وہ بات پہنچی، اور اس کے بعد لوگوں میں جمشید قلی کے تعلق سے تاثرات بدل گئے اور اس کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں رہی۔ اسی لیے تاریخ میں ہارون خان شیروانی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہی واز کالڈ ایز اے ظالم رولر، اسے ظالم حکمران کی حیثیت سے لوگ یاد کرنے لگے۔ بہرکیف
تاریخ ہند میں ایسے بہت سے واقعات نظر آتے ہیں جہاں پہ تخت و تاج کے لیے بے دردی سے اپنے محسنوں کا قتل کیا گیا. تو یہ تخت و تاج کے حصول کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، اس کی ایک مثالیں ہیں. ویسے تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں پر اپنے ہی خون نے اپنے ہی لوگوں پر حملہ کیا اور انہیں بے دردی سے اپنے راستے سے ہٹایا. باپ کے قتل کے بعد جمشید قید سے باہر نکلا اور اپنے ہمدردوں کے تعاون سے سلطنت کے کل پرزے اپنے ہاتھ میں لے لیے. چونکہ قطب الدین ایک خاموش آدمی تھا، اس کے پست حوصلوں کی وجہ سے اس کا کوئی ہمدرد بھی نہیں تھا. اس موقع پر قطب الدین اور اس کے بے حس ہمدردوں کی طرف سے کوئی جنبش نہ ہوئی. جمشید کے آدمیوں نے فوراً قطب الدین کے گھر پر دھاوا بول دیا، اور جانتے ہیں آپ انہوں نے قطب الدین سے کیا سلوک کیا؟ سنیے. جمشید کے آدمیوں نے اس کے گھر گھس کر اس بے گناہ اور بدنصیب ولی عہد سلطنت کو اندھا کر دیا. 1543 عیسوی جمشید قطب شاہ، جس کا اصل نام یار قلی جمشید خان تھا، گولکنڈہ کے تخت پر بیٹھا اور 1550 عیسوی تک یعنی 7 سال حکومت کی. اگرچہ کہ تخت نشین ہونے کے بعد جمشید نے اہل دربار اور رعایا کو خوش کرنے کی کوشش کی، انعامات سے سرفراز کیا، اپنے نام کا خطبہ پڑھایا، دیگر سلاطین دکن کی طرف سے تعزیت اور تہنیت وصول ہوئی، مگر اس کے باوجود بادشاہ اور رعایا میں خوشگوار تعلقات پیدا نہ ہو سکے. اول تو جمشید کے ہاتھ 2 آدمیوں کے قتل سے رنگے ہوئے تھے. ایک طرف تو وہ اپنے باپ کے خون کا ذمہ دار تھا، تو دوسری طرف اپنے بھائی قطب الدین کو اندھا کر کے اس کو بے دست و پاک کرنے کی قبیح ذمہ داری اپنے سر لی. باپ کا قتل کرنا ایک ایسا قبیح فعل ہے کہ قدیم و جدید کوئی بھی تمدن اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جمشید کی گردن پر نہ صرف یہ بلکہ تیسرا خون بھی تھا. وہ تھا محمود ہمدانی کا، جس نے انعام و اکرام کے لالچ میں سلطان قلی قطب شاہ بادشاہ وقت کو قتل کیا تھا. لیکن اس کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی اور یہ بھی جمشید کی تلوار کے گھاٹ اتر گیا. محمود ہمدانی سلطان کے قتل کے بعد جب جمشید کے پاس پہنچا تو جمشید نے اس ڈر سے کہ کہیں اس سازش کا پردہ فاش نہ ہو جائے، محمود ہمدانی کو قتل کر کے اس کو ایک گڑھے میں دفن کر دیا تاکہ راز فاش نہ ہونے پائے. اس طرح یہ قاتل بھی جمشید کی حرص و ہوس کا شکار ہوا. اس طرح جمشید کی یہ شیطانی کارگزاریاں رعایا میں عام ہو گئیں اور ان کے دلوں میں جمشید کے تعلق سے ایک نفرت سی پیدا ہو گئی. شہر میں ہر جگہ ان واقعات کے چرچے تھے. اگرچہ کہ نئے بادشاہ کی تخت نشینی ہمیشہ مسرت و شادمانی کا پیغام لاتی ہے اور اہل ملک خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جمشید قطب شاہ کی تخت نشینی کی رسم بجائے مسرت کے ملک میں غم و غصہ بڑھاتی رہی. لوگ سلطان مرحوم کی دردناک موت اور قطب الدین کی بے بسی پر آنسو بہانے لگے. عمرا و عہدیدار دربار میں شریک تو ہوئے لیکن وہ دل سے خوش نہ تھے. اس سے جمشید کی تلخ طبیعت نے بھی اس فضا کو مقدر بنا دیا تھا. یہ سچ ہے کہ جمشید باپ کی زندگی ہی میں بوڑھا ہو چکا تھا. انتقال کے وقت سلطان قلی کی عمر 99 سال تھی تو جمشید 60 سال سے کم نہ تھا
اور یہ 60 سال اس کے کچھ اچھی طرح نہیں گزرے تھے۔ بچپن کا حال تو نہیں معلوم، لیکن سن شعور کو پہنچنے کے بعد باپ کو جب اس کی مجرمانہ ذہنیت کا پتہ چلا تو شروع ہی سے اسے قید و بند میں رکھا۔ چنانچہ سلطان قلی کی موت تک بھی وہ قید میں تھا اور زندگی کے برے دن کاٹ رہا تھا۔ اسی تنگ و تاریک فضا میں جس شخص کی پرورش ہوئی ہے وہ فراخ دل اور بلند خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ جمشید کی زندگی کا بڑا حصہ قید اور تلخ ناکامیوں میں گزرا تھا، اس لیے اس کو ترش مزاج اور تنگ دل کے ساتھ سخت دل بھی ہونا لازمی تھا۔ دولت قلی کی طرف سے الگ خطرہ لگا ہوا تھا، اگرچہ کہ وہ گولکنڈہ سے دور بھونگیر میں قید تھا، لیکن بعض ہمدرد اس کو قید سے چھڑا کر تخت نشین کرنا چاہتے تھے۔ یہ تمام حالات گولکنڈے کی فضا کو اس قدر تلخ اور مقدر کیے ہوئے تھے کہ سلطنت کو بہت کم اطمینان نصیب ہو سکا۔ خصوصاً سلطان قلی قطب شاہ کے فوری بعد ایک تاریک دور کا آنا ایک کھلا فرق ظاہر کرتا تھا۔ لوگ علانیہ محسوس کرنے لگے تھے کہ گولکنڈے کی سلطنت گزشتہ دور کی خوشحالی اور طمانینت سے محروم ہو گئی ہے، چونکہ جمشید کے قبیح اثرات اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے تھے، اس لیے یہ بے اطمینانی اور خانہ جنگی کا سلسلہ چلتا رہا۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد جب دکن میں 5 سلطنتیں قائم ہوئیں تو شروع سے ہی ان میں رقابت کی آگ سلگتی رہی اور بالآخر خانہ جنگیاں برپا ہو گئیں۔ جمشید کا عہد تو بس انہی لڑائیوں کی داستان ہے۔ اس کی بنیاد سلطان قلی قطب شاہ کے عہد میں پڑ چکی تھی۔ جمشید قطب شاہ کے عہد میں سب سے پہلی لڑائی اس کے چھوٹے بھائی ابراہیم قلی کے حملے سے ہوئی، جو اپنے باپ کی زندگی کے آخری زمانے میں دیور کنڈا میں تھا۔ جمشید اس کا بھی خاتمہ کر دینا چاہتا تھا کیونکہ یہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ لائق تھا۔ جمشید کو اس سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن ابراہیم دیورکنڈا سے بھاگا اور والی بیدر برید شاہ کی مدد سے گولکنڈا پر حملہ کر دیا۔ اس کا یہ اقدام جمشید کے لیے کچھ کم تشویشناک نہیں تھا، مگر والی احمد نگر کی امداد سے جمشید کامیاب ہو گیا اور ابراہیم کو شکست ہو گئی۔ والی احمد نگر برہان نے بروقت امداد کر دی۔ جمشید اس وقتی امداد سے اس قدر خوش ہوا کہ خود احمد نگر گیا اور برہان سے مل کر اپنی احسان مندی ظاہر کر دی۔ احمد نگر میں جمشید کے بڑے شاندار طریقے کے ساتھ آؤ بھگت ہوئی اور آفتاب گیری اور شاہ کا خطاب پیش کیا گیا۔ وہ احمد نگر سے واپسی کے وقت بیدر سے ہوتا ہوا آیا۔ بیدر سے واپس آنے کے بعد جمشید کے 2-3 سال آرام سے گزرے اور یہ اس کے اطمینان کا زمانہ تھا۔ 4-5 سال کی متواتر جنگ و جدال کے بعد اس کو تھوڑا سا آرام نصیب ہوا۔ 2 سال کے بعد جمشید مرض کینسر میں مبتلا ہوا، جس کے اثر سے وہ بالآخر سن 1550 عیسوی میں فوت ہو گیا اور صرف 7 سال ہی اس نے حکومت کی۔ ناظرین، ایک ناروا طریقے سے کام لے کر جمشید قطب شاہ 1543 عیسوی میں سلطنت پر فائز تو ہو گیا، لیکن ملک کی فضا اس کے موافق نہ تھی۔ ایک طرف رعایا ناراض تھی اور اس کی نازیبا حرکات سے ان کا دل جلتا تھا، کیونکہ جمشید قلی نے محض اپنے اقتدار کے لیے 2 اہم قتل کروائے، ایک تو اپنے باپ سلطان قلی قطب شاہ اور دوسرے محمود ہمدان، اور تیسری اذیت اس نے اپنے چھوٹے بھائی قطب الدین کو دی، آنکھیں نکلوا دی، جو کسی معصوم کے قتل کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ اس نے کتنے خون ناحق کیے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین،
جمشید قلی صرف 7 سال حکومت کر کے مرض کینسر میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چل بسا۔ اس کا یہ عبرتناک انجام تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو چکا ہے تاکہ رہتی دنیا تک دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ جمشید قلی کے بعد سلطنت گولکنڈہ کی باغ ڈول کس کے ہاتھ آئی اور سلطنت کی ڈولتی کشتی کو کس نے سہارا دیا، یہ داستاں پروگرام کے اگلے حصے میں ضرور دیکھیے۔ تب تک کے لیے رضوانہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔